مکمل ناول رقص عشقم سفید حویلی میں اس وقت خواتین صبح کے ناشتے کی تیاری کریں مرد حضرات ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے صبح کا اخبار پڑھ رہے تھے یزدان سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا آتے ساتھ ہی اپنی اروپ کو آواز لگائی ان کی شادی کو 1 سال ہونے والا تھا لیکن اروپ کے لیے پیار اب بھی ویسا ہی تھا اروپ میرا ناشتہ بھی بنا دو کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا جی بس لا رہی ہوں کچن سے ہی آواز دی اتنی دیر میں شازل بھی کھانے کی ٹیبل پر آ گیا سب کو سلام کیا اور اپنی جگہ پر بیٹھ گیا وہ اپنے دادا جان سے مخاطب ہوا دادا جان اور بابا جان مجھے 2 دن کے لیے اسلام آباد جانا ہے میٹنگ ہے دادا جان جو اخبار پڑھ رہے تھے شازل کی طرف توجہ کی ہانیہ کو بھی لے جاؤ حالیان صاحب نے چائے پیتے ہوئے کہا بابا جان میں میٹنگ کے لیے جا رہا ہوں وہ کیا کرے گی جا کر اور ویسے بھی وہ صرف میری منحوہہ ہے شازل ہانیہ کو ناپسند کرتا تھا وجہ تھی ہانیہ کی والدہ جن کا انتقال ہو گیا تھا کیونکہ ہانیہ کے والد نے خاندان کے خلاف جا کر شادی کی تھی شازل اپنی خالہ سے بہت محبت کرتا تھا جو ہانیہ کے والد احمد کو پسند کرتی تھی لیکن احمد صاحب نے کرن بیگم سے شادی سے انکار کر دیا تھا ان کا کہنا تھا وہ شادی کریں گے تو اجوا سے کریں گے پھر کرن بیگم نے بدلے کی آگ میں شازل کو ہانیہ کے خلاف کرنا شروع کر دیا بیٹا ہم آپ کی اور ہانیہ کی رخصتی کا ہی سوچ رہے ہیں اب تو نکاح کو بھی کافی وقت ہو گیا ہے ابھی حالیان صاحب کچھ کہتے ہیں دادا جان بول پڑے دادا جان اتنی جلدی کس بات کی ہے شازل اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے بولا کیونکہ وہ اپنے بڑوں کی عزت کرتا تھا بیٹا 28 سال کے ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ سے ہانیہ بھی 20 کی ہونے والی ہے ابھی شازل کچھ کہتا کچن سے آتی سعدیہ بیگم بول پڑی بابا جان آپ نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے اب شازل اور ہانیہ کی شادی ہو جانی چاہیے شازل کی والدہ جانتی تھی شازل انکار کرے گا اس وجہ سے جلدی سے بول دیا اور ڈائننگ ٹیبل پر پراٹھے رکھنے لگی بس پھر اس مہینے کی کوئی بھی تاریخ رکھ لیتے ہیں یزدان کی والدہ سہلا بیگم نے مشورہ دیا اتنی دیر میں اروب یزدان کو ناشتہ دیتے ہوئے بولی مطلب اب ہماری ہانی دلہن بنے گی سب جانتے تھے اروپ نے بلند آواز میں کیوں کہا ہے کیونکہ ہانیہ کچن میں کافی بنا رہی تھی ہانی جو صدا کی معصوم اور اپنی عمر سے کم لگتی تھی وجہ تھی اس کا بھولا پن جس سے واصل کو چڑھتی بالکل معصوم سی گڑیا لگتی تھی سفید رنگ ریشمی سیاہ لمبے بال بڑی بڑی آنکھیں چھوٹی سی ناک باریک لب جو ہر وقت گلابی رہتے تھے سادگی میں بھی حور جیسی لگتی تھی اس کو دیکھ کر لگتا تھا اللہ نے بڑی فرصت سے بنایا اروب کی بات سن کر ہانیہ کے گال انار جیسے لال ہو گئے اتنی دیر میں شازل اپنی جگہ سے اٹھا کیونکہ وہ مزید ہانیہ کا ٹاپک نہیں سن سکتا تھا اور ساتھ ہی اپنے بابا کو مخاطب کیا بابا آپ میرے ساتھ آفس جائیں گے یا چاچو کے ساتھ عالیہ جو چائے پی رہے تھے شازل کی طرف متوجہ ہو نہیں آج میں تمہارے ساتھ جاؤں گا سکندر آج آفس نہیں جائے گا اوکے بابا اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے بولا اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیا ماما آج بابا آفس کیوں نہیں گئے یزدان اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر پوچھنے لگا بیٹا آپ کے بابا کے سر میں درد ہے اس وجہ سے سکندر صاحب کے لیے ناشتے کی ٹرے تیار کرتے ہوئے بولی آپ ماما آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا پریشانی کے عالم میں بولی رات میں دوا دی تھی بالکل ٹھیک ہے تم جاؤ آفس کی تیاری کرو ساتھ ہی کچن کی طرف روانہ ہو گئے اوکے ماما اروپ کو کمرے میں بھیج دیجیے گا رات میں حکم صادر کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف روانہ ہو گیا اروپ بیٹے یزدان بلا رہا ہے کمرے میں جاؤ بات سن لو اس سے پہلے شور مچا دیا اروپ جو ہانیہ کو تنگ کر رہی تھی باسل کی دلہن کہہ کر اپنی ساس کی آواز سن کر ان کی طرف متوجہ ہوئی جی امی جا رہی ہوں ہانیہ کو کوہنی مار کر بھاگ ہانیہ بیٹا کالج نہیں جانا آج سہلا بیگم نے سوال کیا تو ہانیہ نے فوراً جواب دیا جی تائی جان جانا ہے آج کلاس لیٹ سٹارٹ ہوگی اچھا چلو پھر آرام کرو میں بھی تمہارے تائی جان کو ناشتہ دے کر آئی بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے ابھی اروپ کمرے میں داخل ہوئی تھی کہ یزدان کا شعر سن کر ہنس پڑی ایک آپ اور آپ کے شعر میں کیا کروں آپ کا یزدان کے پاس آتے ہوئے بولی جو اپنا ڈریس سلیکٹ کر رہا تھا ایک آپ اور آپ کا دل یہ بھی تو کہہ سکتی تھی لیکن نہیں تم تو سدا کی ان رومانٹک ایک ہی جست میں اروپ کو پکڑ کر الماری کے پٹ سے لگا دیا اور ارد گرد بازو رکھ کر رائے فرار کی تمام حدیں بند کر دی آپ یہ کیا کریں آفس نہیں جانا کیا وقت کا احساس دلاتے ہوئے بولی پہلے اپنی بیوی کو تو احساس دلا دو اس کا ایک عدد شوہر بھی ہے جس کا وہ بالکل خیال نہیں رکھتے
अरूप लाइट पिंक का ड्रेस पहने, बाल पॉनी टेल में कैद किए, आवारा लटे चेहरे का दबाव कर रही थी। सफेद रंग गोल्डन आंखों की मालिक, पतली जिसामत वाली एक खूबसूरत लड़की थी। लेकिन अब जिस चीज का इजाफा हुआ था वो था ममता का रूप, जो और खूबसूरत बनाता था। क्या मैं आपके ख्याल नहीं रखती? एक आप ही तो है मेरे अपने, मुझ जैसी लड़की को सहारा दिया, जो यतीम खाने में पली बढ़ी थी। यज़दान के चेहरे पर हाथ रखते हुए बोली, तुमने आज तो खुद के लिए बात कर दी, लेकिन मैं ये बात दोबारा ना सुनूं। जब मैं मर जाऊं तो कहती रहना, खुद को यतीम। गुस्से से कहते साथ ही कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गया। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। अभी मजीद कुछ बोलती कि यज़दान वहां से चला गया। अरूप को बेख्तियार अपने बोले गए जुमले पर गुस्सा आया। क्या जरूरत थी मुझे इनको ये कहने की? खुद को कोसते हुए यज़दान की पसंदीदा लिपस्टिक लगाई ताकि वो मान जाए और बाल भी पोनी की कैद से आज़ाद कर दे। ठीक 15 मिनट के बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। यज़दान बिना रूप को देखे ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ा बाल बना रहा था। अच्छा सुनिए, मुझे ज़रूरी बात करनी है। और ये ज़्यादा परफ्यूम क्यों लगा रहे हैं? जानबूझकर परफ्यूम का हवाला दिया, लेकिन वो फिर भी इग्नोर कर रहा था। अच्छा ना, अब नहीं कहती दान, मैंने वैसे ही बोल दिया था। रोते हुए बोली, क्योंकि वो सारी दुनिया की इग्नोरेंस बर्दाश्त कर सकती, सवाई यज़दान के। क्योंकि कुदरती चीज़ है जिन लोगों के प्यार की आदत हो जाए, इनकी 1 मिनट की इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं होती। ये अच्छा है, पहले गलत बात कर लो, बाद में रोने बैठ जाओ। अरूप के रोने की आवाज़ सुनते ही फौरन ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर रखा और उसको अपने हसार में लिए पास पड़े हुए सोफे पर बैठ गया। हाँ तो क्यों इग्नोर कर रहे हैं? कब से बुला रही हूँ? इसके सीने पर सर रखते लाड से बोली, तुम बहुत तेज हो गई हो अरूप, बाज आ जाओ, मार खाओगी अगर ऐसा दोबारा बोला। इसका चेहरा अपने सीने से निकालते हुए बोला, आप मुझे मारेंगे? अरूप को जैसे सदमा लग गया। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन अपने तरीके से। और आपका तरीका क्या है? नरूठेपन से बोली। ऐसे जवाब देते अरूप ही साथ ही अरूप के होंठों से चिपक गया, जो कब से दिल में हलचल मचा रहे थे। अरूप की तो हैरत से आंखें खुल गईं कि इस चालाक इंसान का इरादा पहले क्यों नहीं समझा। तकरीबन 10 सेकंड के बाद वो खुद ही पीछे हट गया। आपको शर्म नहीं आती? इसके सीने पर सर रखकर गहरे सांस लेते हुए बोली, नहीं मेरी जान, जिसने की शर्म फूटे इसके करम। कहते साथ ही इसकी गाल पर बोसा दिया और अपनी जगह से खड़ा हो गया, और साथ ही हिदायत देते हुए बोला, अपना ख्याल रखना और शाम में डॉक्टर के पास जाना है, तैयार रहना। माथे पर बोसा दिया। 6 महीने पहले ही इनकी खुशखबरी मिली थी कि इनको अल्लाह ने औलाद जैसी नेमत से नवाजा है। ओके बॉस, माथे के पास दो उंगलियां लेके गई और सैल्यूट वाले अंदाज में कहा, और जोरेस को इस पर इसकी अदा पर टूट कर प्यारा है। लेकिन वक्त कम था, बैग उठाया और अल्लाह हाफिज कहकर रवाना हो गया। हाय हानिया, कैसी हैं आप? हानि जो अभी कॉलेज आई थी, अपने नाम की पुकार पर पीछे मुड़कर देखा तो आसिम खड़ा पाया, जो हाथ हिलाकर हाय कर रहा था। हेलो, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं आसिम भाई? आसिम जो हानि को देखकर मुस्कुरा रहा था। अपने लिए भाई का लफ्ज सुनते ही बदमजा हुआ। मैं भी ठीक था भाई, सुनने से पहले आखिरी जुमला मुंह में बड़बड़ाया, कुछ कहा आपने? नहीं कुछ नहीं, आप बताएं क्या चल रहा है आजकल? अब वो दोनों साथ चल रहे थे। हानि ने कभी खुद से पहल नहीं की थी बात करने की। आसिम हमेशा फ्रैंक होने की कोशिश करता। लाइब्रेरी तक जा रही थी, कुछ भी नहीं बस। हेलो हानिया, कैसी हो? परवस शाजिल की खाला की बेटी थी, जो हानि के क्लास फेलो कम दुश्मन ज्यादा थी। वजह शाजिल था क्योंकि परवा शाजिल को पसंद करती थी। परवा हुस्न परस्त लड़की थी, हुस्न हविस की पुजारी। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? तुम्हें देखकर तो लग रहा है तुम बिल्कुल ठीक हो। एक नज़र आसिम की तरफ देखते हुए तंज करने वाले लहजे में बोली, क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मासूमाना अंदाज था सवाल करने का। कोई मतलब नहीं मेरा बात करने का, क्योंकि तुम छोटा सा बेबी हो तो समझ नहीं आएगी। अपने बाल झटक कर ग्राउंड की तरफ बढ़ गए। चले आसिम भाई, मेरी क्लास का वक्त हो गया है, मैं चलती हूँ। अपनी बात कहकर वो जाने ही वाली थी, अचानक से सीधा पाँव डिसबैलेंस हुआ और गिरने ही वाली थी, जब आसिम चौधरी ने बाजुओं से पकड़कर सीने से लगा लिया और गिरने से बचा लिया। लेकिन दूर बैठे शख्स ने ये मंजर कैमरे में कैद कर लिया। शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। हानि को पता होता इसके बाद वो किस आजमाइश से गुजरने वाली है, तो शायद कभी शुक्रिया ना कहती। कोई बात नहीं, मेरा फर्ज था। हानि के वहां से जाते ही परवा आसिम के पास आई। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। आसिम के कंधे पर हाथ रखते बोली, अब तुम अपने वादे पर कायम रहना, रात को मुझसे मिलने आओगी। इसका हाथ कंधे से हटाते हुए अपने हाथ में लेते बोला, तो वो पार्टी बनती है, आखिर चिड़िया की तस्वीर ली है हमने, वाई नॉट? जरूर, कहका लगाते हुए बोली, चलो मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे बेबी, बाय।
गले मिलते हुए बोला, ओके बाय सर। अकबर इंडस्ट्री के मेंबर्स आ गए हैं मीटिंग के लिए। काशान यजदानी का पी ऑफिस में आकर मीटिंग के हवाले से इन्फॉर्म किया। ओ शिट, मुझे तो भूल गया था, तुम इनके पास जाओ, मैं आ रहा हूँ। अपने लैपटॉप को बंद करते हुए बोला। काशान अपने बॉस का हुक्म सुनते ही ऑफिस से चला गया। अम्मी हानि नहीं आई कॉलेज से, कितना वक्त हो गया। अरूप ड्राइंग रूम में आते हुए बोली, बेटा वो आती होगी, तुम आराम से चला करो, इतनी तेज नहीं चलते इस तरह की हालत। सादे बेगम जो अरूप के तेज चलने वाले अंदाज पर डांटने वाले लहजे में बोली, सॉरी ताई अम्मी, अब आराम से चलूंगी। आप ये बताएं शादी की तैयारियां कब करनी है? इनके पास बैठते हुए बोली। अस्सलाम वालेकुम। हानि ने घर आते हुए सलाम किया। वालेकुम सलाम। सहरा बेगम और सादिया बेगम सलाम का जवाब देते हुए बोली, तुम बिल्कुल ठीक वक्त पर आई हो। अरे वाह, दूल्हा साहब भी आ गए हैं। अरूप शाजिल को देखते हुए बोली, जो अभी घर में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। सबको सलाम करते हुए अपनी माँ के पास बैठ गया। सबने सलाम का जवाब दिया। हानिया जो चेहरा नीचे किए बैठी शाजिल को अपनी दूसरी तरफ बैठते देखकर हड़बड़ा गई। मेरा परफ्यूम किसने लगाया है? शाजिल को अंदाजा हुआ कि इसका परफ्यूम किसी ने खुद ही इस्तेमाल किया है। वही यहाँ पर सारी खवातीन है, कौन इस्तेमाल करेगा? अरूप ना समझने वाले अंदाज में बोली। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, और स्मेल मेरे परफ्यूम की। हाने को अंदाजा हो रहा था ये खुशबू काफी देर से खुद से आ रही है, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा था कि क्यों आ रही है। वो ये बात भूल गई थी, ये खुशबू आसिम चौधरी की है। अच्छा छोड़ो, किन बातों को लेकर बैठ गई। बताओ, शादी की शॉपिंग तुम खुद करोगे या हम करें? सादे बेगम बात बदलते हुए बोली, अभी मेरे सर में दर्द हो रही है, आप पहले चाय बना दें। और जहां तक रही शॉपिंग की बात, मेरे पास बहुत कपड़े हैं, मैं कुछ भी पहन लूंगा। अपने गुस्से पर काबू पाता हुआ बोला, अच्छा बेटा तुम कमरे में जाओ, मैं चाय भिजवाती हूँ। सहला बेगम प्यार से बोली। शुक्रिया चची। सहला बेगम का शुक्रिया अदा करते हुए कमरे में बढ़ गई। जानी, जाओ हानि तुम चाय बना और शादिल भाई को दे आओ। अरूप हानिया को कहते हुए बोली, जो खामोश बैठी हुई थी। मैं कैसे? क्या मतलब तुम कैसे? तुम्हारा शौहर है, मैंने कभी तुम्हें बात करते नहीं देखा। बेटा ऐसी करोगी तो बाहर के खवातीन की तरफ मुतवज्जा होगा। वो मर्द है और मर्द की फितरत है, जहाँ प्यार मिलेगा वो वहीं का हो जाएगा। सादिया बेगम प्यार से समझाते हुए बोली, हानिया अब तुम दान को ही देख लो, कैसे पागल किया हुआ है मैंने उन्हें। अरुण मुस्कुराते हुए बोली। यजदान जो भी घर में दाखिल हुआ था, अरुण की बात सुनकर अश अश कर उठा। जी जी, हम ही पागल थे आपके प्यार में। यजदान सबको सलाम करते हुए अरुण के पास बैठता हुआ बोला, इसमें कोई शक? अरुण एक अदा से बोली। सबको ना चाहते हुए भी हंसी आ गई, और सब बड़ों ने हमेशा खुश रहने की दुआ। चलो हानि, अगर चाय बनाने जा रही हो तो बेटा मेरे लिए भी बनाना। यजदान हानि से बोला, जो किचन की तरफ जा रही थी। ओके भाई। और हाँ, शाजिल के कमरे में ले आना, मुझे इससे बात करनी है। ओके भाई, कहते साथ ही किचन की तरफ चली गई। अरूप तुम तैयार हो जाओ, मैं शाजिल से बात कर लूँ, फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। ये कहते ही शाजिल ने ये कहते साथ ही शाजिल के कमरे की तरफ कदम बढ़ा दी। शाजिल, बात करनी है तुझसे मीटिंग के सिलसिले में। शाजिल जो सोफे पर बैठा हुआ शूज उतार रहा था, यजदान को परेशान देखते हुए बोला, क्या हुआ, खैरियत? तुमने कभी ऑफिस से मीटिंग का जिक्र घर पर नहीं किया। अकबर इंडस्ट्री के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। क्यों कर दिया खत्म? इनकी कंपनी की साख मुझे ठीक नहीं लगी, और वजह इनका बेटा बिलाल अकबर है। ठीक है, कोई बात नहीं। यजदान को इल्म होता है इस कॉन्ट्रैक्ट से किसी की जिंदगी का कॉन्ट्रैक्ट जुड़ा है, तो ये शायद कभी खत्म ना करता। चलो तुम बैठो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इसको सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए खुद वॉशरूम की तरफ चला गया। नहीं, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ गुड़िया, अगर मेरी चाय उधर ले आए तो मेरे कमरे में भिजवा देना। ओके। अंदर से ही आवाज लगाई। ठीक 15 मिनट बाद शाजिल शावर लेकर बाहर आया। इसने अभी सिर्फ वेस्ट ही पहनी थी। ड्रेसिंग के सामने खड़ा होकर बॉडी स्प्रे इस्तेमाल कर रहा था कि हानिया बिना दस्तक दिए दाखिल हुई। हाथ में चाय पकड़ी हुई थी। शाजिल अपने ध्यान में लगा हुआ था, देख ही नहीं पाया अंदर आने वाली हस्ती को। बिला बिलाशुबा शाजिल आलियान एक खूबसूरत नौजवान, हुस्न का शाहकार थी। सबसे ज्यादा खूबसूरत इसकी काली क़यामत ख़ेज़ आंखें थी, जो उसकी खूबसूरती को चार चांद लगाती थी। चेहरे पे पड़ते डिम्पल किसी को भी अपना गर्विदा बना सकते थे, लेकिन वो मुस्कुराता बहुत कम था। खान जो टिकटिकी बांध कर देख रही थी, अल्लाह ने इसके नसीब में कितना खूबसूरत शख्स लिखा था। शाजिल के बुलाते ही इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। पोस्टमार्टम करने का इरादा है क्या? खाने को मुसलसल अपनी तरफ तकते देख कर तंज किया। नहीं, वो तो बस चाय देने आई थी। शाजिल को शर्ट के बगैर देख कर इधर उधर देखते हुए बोली,
تو اپنے قدموں کو زحمت دے۔ ہانیہ بی بی چائے کا کپ ادھر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیں۔ ہانیہ نے فوراً اس کی بات پر عمل کیا۔ بات سنو میری، دروازہ بند کر کے آؤ۔ حکم دینے والا لہجہ تھا، ساتھ ہی اپنی بلیک شرٹ پہن رہا تھا۔ جی میں؟ ہانیہ نے نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھا۔ نہیں، تمہارے پیچھے کھڑی مخلوق کو بلایا۔ دماغ کیا میرے کمرے میں آنے سے پہلے کسی کو دے دیا تھا؟ اس کے حیران کن لہجے پر چوٹ کرتا ہو۔ جلدی کرو، میرے پاس فالتو کا وقت نہیں جو تم پر ضائع کروں۔ جی؟ اس کو غصے والے لہجے میں بات کرتے دیکھ کر فوراً سے بولی۔ تم تو بہت خوش ہوگی نا، آخر تمہاری مجھ سے شادی ہو رہی ہے۔ تنزن لہجے میں بات کی۔ جی میں کچھ سمجھی نہیں۔ حیران ہو رہی تھی شازل ایسی بات کیوں کر رہا ہے۔ تمہاری یہی عادت مجھے سب سے بری لگتی ہے، جس میں تم اوور ایکٹنگ کرتی ہو، ایسی اداؤں سے گھر والوں کو بیوقوف بنانا۔ مجھے نہیں۔ ایک ہی جست میں اس تک پہنچتا جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ شازل مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز چھوڑ دیں، اور مجھے نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کے غصے سے ڈرتے ہوئے بولی۔ اس درد کا کیا جو میرے سینے میں ہو رہا ہے، یہ سوچ سوچ کر کہ ایک ایسی لڑکی سے شادی ہو رہی جس کو میں پسند نہیں کرتا۔ سب واقعیت کی انتہا پر بولا، جیسے آج سارے حساب بے باک کرنے تھے۔ تم نے کبھی اپنے والدین کے بارے میں جاننے کی کوشش کی کہ کیوں دادا جان نے تمہارے باپ کو گھر سے نکالا تھا؟ کیا مطلب؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ مسلسل روتے ہوئے سوال کیا۔ یہی کہ تمہیں میرے سر پر مسلط کیا گیا۔ تمہارے ماں باپ خود تو مر گئے، تمہارے نام کا ڈھول میرے سر پر ڈال گئے۔ سچ شکر تھا کہ حویلی کے کمرے ساؤنڈ پروف تھے، وگرنہ آج سفید حویلی کے لوگ شازل کا غصہ دیکھ کر دل تھام لیتے۔ تمہاری ماں کا کیا نام تھا؟ ہاں یاد آیا، اجوا بیگم، ایک ناچنے والی خاتون تھی۔ میرے چاچو کو اپنی اداؤں کے جال میں پھنسا کر شادی کی، میری خالہ کے حق پر ڈاکہ ڈالا۔ ہانی کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتے ہوئے غصے سے چیخا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میری ماما ایسی نہیں تھی۔ ہانیہ اپنی ماں کا دفاع کرتے ہوئے بولی۔ تم نے ٹھیک کہا، تمہاری ماں ایسی نہیں تھی، اس سے زیادہ نیچ تھی۔ شازل بس کر دے، میں ایک لفظ اپنی ماما کے خلاف نہیں سنوں گی۔ شازل کو غلط الفاظ استعمال کرتے دیکھ کر بول پڑی۔ کیوں نہیں سنو گی؟ تم سچ بتا رہا ہوں، اس وجہ سے تم سے تو صرف سچ سنا نہیں جا رہا۔ دیکھو مجھے تمہاری صورت میں یہ سچ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کا چہرہ دبوچتے ہوئے بولا۔ میں نہیں کر سکتا کسی ایسی لڑکی سے شادی جس کے ماں کا کریکٹر خراب، کیونکہ تم نے وہ بات تو سنی ہوگی، خون جیسا بھی ہو اپنا اثر تو ضرور دکھاتا ہے۔ ایک پل کے لیے ہانے نے سوچا کوئی اتنا شفاق کیسے ہو سکتا ہے، لیکن دل نے اس پر گواہی دی شازل آلیان ہو سکتا ہے اتنا شفاق۔ آپ میری یا میری ماما کے کریکٹر پر بات نہیں کر سکتے۔ اپنے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے بولی۔ مسلسل رونے کی وجہ سے آنکھیں لال ہو گئی تھی۔ کریکٹر تھا تمہاری فیملی کا، اس کے منہ پر پھنکارتے ہوئے بولا۔ جی تھا، تبھی تو بابا نے میری ماما سے شادی کی تھی۔ آج شاید وہ بھی سارے سوالوں کے جواب دینا چاہتی۔ بہت زبان چل رہی ہے، ایک دفعہ رخصت ہو کر آ جاؤ۔ سارے قصبہ نہ نکالے تو پھر کہنا۔ غصے سے بیڈ کی طرف پھینکتے ہوئے بولا۔ آؤچ! ہانی اس جھٹکے کے لیے تیار نہیں تھی، جس کی وجہ سے اس کا ماتھا سائڈ ٹیبل کے ساتھ لگ گیا۔ کیا ہوا، اتنے سے زخم کے ساتھ بس ہو گئی؟ ابھی تو اور ملیں گے، پھر کیا حال ہوگا تمہارا؟ شازل اس کے سر سے خون نکلتا دیکھ کر بولا۔ شازل آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو آپ سے محبت کرتی ہوں، کیا آپ کو میری محبت نظر نہیں آتی؟ شازل جو باہر جانے لگا تھا، ہانی کے الفاظ سن کر وہیں رک گیا۔ مائی فوڈ، دیکھا؟ بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ آخر کار تمہاری محبت اتنی بے دردی سے جذبات کا قتل کیا تھا۔ کیا کسی کے جذبات کا قتل کرنا آسان تھا؟ شازل آپ سے جب سے نکاح ہوا ہے، میں نے آپ کے علاوہ کسی کو نہیں سوچا۔ میں نے اپنا آپ سنبھال کر رکھا ہے صرف آپ کے لیے، کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر مسلسل روتے ہوئے بولی۔ میرے ساتھ زبردستی کی سب گھر والوں نے، ہانیہ بی بی، کہ تم سے نکاح کر لوں، کیونکہ تمہارے مرتے ہوئے والدین کی خواہش تھی۔ لیکن ان سب میں سب سے زیادہ قصور تمہارا تھا۔ تم جانتی تھی میں تم سے محبت نہیں کرتا، مگر پھر بھی تم نے نکاح کے لیے ہاں کر دی۔ میں تم سے کہتا رہا میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، تم اس شادی سے انکار کر دو، تم نے نہیں کیا۔ یہ کیسی خود غرض محبت ہے تمہاری؟ تمہاری محبت شازل آلیان کے لیے صرف خود غرضی ہے۔ تمہیں صرف اپنے والدین کا حکم مان اور اپنی دلی خواہش پوری کی تھی۔ مجھ سے نکاح کر کے تم ایک خود غرض لڑکی ہو۔ میں چیخ چیخ کر بولوں گا ہانیہ، احمد کی محبت شازل آلیان کے لیے خود غرض ثابت ہوئی ہے۔ خود غرض لوگوں کی خود غرض دنیا۔ اپنا کام ہوا تو شہد جیسے میٹھے، اپنا کام نہیں تو سانپ جیسے زہریلے۔ ہانیہ بس شازل کو چلاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔
शाजिल वो लड़की बीना आपको धोखा दे रही थी, खुदा की कसम मैं सच बोल रही हूँ। था। अभी हानि का जुमला मुकम्मल नहीं हुआ था, शाजिल का हाथ उठा, हानि के चेहरे पर निशान छोड़ गया। हानि बेयकीनी से शाजिल की तरफ देख रही थी कि शाजिल इस पर हाथ भी उठा सकता था, वो इतना कमजोर मर्द तो नहीं था। बकवास बंद, इसके खिलाफ एक लफ्ज भी बोला तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। इसको बालों से पकड़ते हुए बोला, निकाह से पहले वाला वाकया याद करो, जब मैं हॉस्पिटल आया था कितनी मिन्नतें की, हानिया प्लीज इस निकाह से इनकार कर दो। लेकिन तुमने बोला शाजिल मैं अपने मरते हुए माँ बाप को दुख नहीं दे सकती, लेकिन तुम एक जीते जागते इंसान को दुख दे गई। सारे कमरे की चीजें इधर उधर फेंकते हुए बोला, माजी। हानिया जल्दी से गाड़ी में बैठो, घर जाना है। हानिया जिसको अभी कॉलेज से छुट्टी हुई थी शाजिल को देख हैरान हुई। क्या हुआ शाजिल, सब खैरियत? पापा क्यों नहीं लेने आए? हाँ सब ठीक है, तुम आओ। आज मैं जल्दी फ्री हो गया था तो चाचू की कॉल आ गई, मैं तुम्हें पिक कर लूँ। शाजिल ने हानि को सच बताना मुनासिब नहीं समझा कि इसके वालिदैन जो आज इसको कॉलेज से लेने आ रहे थे रास्ते में हादसे का शिकार हो गए। एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को बुरी तरह से कुचल दिया। वो दोनों अस्पताल में मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। ओह ठीक है। हानि ने गाड़ी का फ्रंट डोर ओपन किया, सामने एक खूबसूरत सी लड़की को देखकर आंखें हैरत से फैल गई। ओ सॉरी हानिया, इनसे मिलो, यह है बीना, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। शाजिल हानिया को एक ही जगह पर खड़ा हुआ देखकर बोला, हेलो क्यूट गर्ल। बीना एक निहायत मॉडर्न लड़की थी जिसका मशगला खूबसूरत लड़कों को अपनी अदाओं के जाल में फंसाना था। लगता है तुम्हारी कजिन को मेरा यहाँ बैठना बुरा लगा। हानिया को एक ही जगह स्टिल खड़े देखकर बोली, नहीं हानिया ऐसी नहीं है बेने। शाजिल मुस्कुराता हुआ बोला, बैठ जाओ, घर भी जाना है। कहते साथ ही ड्राइविंग सीट संभाली। हानि जो खामोश तमाशाई बने शाजिल और बीना को देख रही थी, दिल में एक हसरत सी जागी। काश ये खूबसूरत इंसान अल्लाह ने उसके नसीब में लिखा होता। शाजिल पहले मुझे ड्रॉप कर दो, मेरा घर करीब है। बीना शाजिल के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, ओके बीना। ये कहते साथ बीना के घर की तरफ गाड़ी का रुख कर दिया। ठीक 15 मिनट के बाद बीना का घर आ गया और शाजिल से मिलकर बाहर चली गई। हेलो यस्तान, क्या हुआ बोलो। अभी बीना गाड़ी का दरवाजा बंद कर रही थी, शाजिल का फोन बज उठा। यार तुम कहाँ हो, जल्दी पहुंचो। हानिया को लेकर अहमद चाचू बार बार हानिया को पुकार रहे हैं। हम बस पहुंच रहे हैं, कहते साथ ही फोन बंद कर दिया। हानिया आगे आ जाओ। हानिया जो अपने हाथों से खेल रही थी शाजिल की पुकार पर इसकी तरफ देखा, जी अच्छा कहकर आगे चली गई। ये हम कहाँ जा रही है, घर का रास्ता तो नहीं है। शाजिल को अपोजिट रोड पर मुसलसल गाड़ी चलाते देखकर बोली, ये हॉस्पिटल का रास्ता है, हम हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं? हानि ने परेशानी से सवाल किया। बस पहुंचने वाले हैं, वहां जाकर पता चल जाएगा, मजीद कोई सवाल नहीं। हानि जिसने बोलने के लिए लब बाकी थे शाजिल के मना करवाने पर खामोश हो गई। ठीक 10 मिनट के बाद गाड़ी हॉस्पिटल की पार्किंग में रुकी। चलो मेरे साथ अंदर आओ। हानि जिसका दिल घबरा रहा था शायद कुछ बुरा होने वाला है, शाजिल के कहते ही उसके साथ चलने लगी। ताया अबू अब सब यहाँ क्या करें, मेरे मामा पापा किधर है? सारे घर वालों को हॉस्पिटल में देखकर अपने माँ बाप के मुतालिक सवाल करने लगी। हानिया मेरी जान, मेरे पास आओ, मैं बताती हूँ। अरूब हानिया को अपने गले लगाते हुए बोली, भाभी ताजान कहाँ है, मेरे मामा बाबा कोई भी नजर नहीं आ रहा। हानि तुम्हारे मामा बाबा का एक्सीडेंट हो गया था जब वो तुम्हें कॉलेज से पिक करने आ रहे थे। डॉक्टर्स का कहना है कि उनके पास वक्त बहुत कम है। हानि को लगा जैसे अस्पताल की छत उसके ऊपर आ गिरी हो। ये आप क्या बोल रही हैं भाभी, ऐसा कैसे हो सकता है? आज मेरी सालगिरह है, हमने आज का दिन साथ गुजारना था, आपको गलत फहमी हुई है। खुद को रूप के हसार से निकालते हुए चीख कर बोली, मेरे मामा बाबा को कुछ नहीं हो सकता, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये डॉक्टर झूठ बोलते हैं, आपको नहीं पता, मैं अभी उनके पास जाऊंगी, आप देखिएगा वो ठीक हो जाएंगे। जोरों शोर से रोते हुए बोली, आप में से हानिया कौन है? पेशेंट उनको बुला रहे हैं। अभी अरूप कुछ कहती डॉक्टर ने आकर मैं हूँ। हानि ने फौरन आगे आते हुए बोला, आप आइए मेरे साथ, कहते साथ ही आईसीयू की तरफ कदम बढ़ाए। बाबा, मेरे बाबा। हानि ने अहमद साहब को मशीनों में जकड़े देखा, फौरन से भागकर उनके पास गई। बेटा, मुश्किलों से बोली। जी बाबा बोले, उनके हाथ थामकर अपने लबों से लगाते हुए बोली, बेटा शाजिल से शादी कर। मैंने बा से बात की है। मुश्किलों से अपना जुमला मुकम्मल करते हुए बोले, बाबा जैसा आप चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। उनकी बातों का मतलब समझे बगैर फौरन से शादी जो भी अंदर दाखिल हुआ था। हानि के जवाब पर जब से आंखें बंद की, इतनी देर में डॉक्टर अंदर दाखिल।
شازل کو بتا کر چلا گیا کہ ان کی مسز کی ڈیتھ ہو گئی۔ بابا آپ میری گڑی کا خیال رکھیے گا۔ احمد صاحب اپنا ماسک اتارتے ہوئے بولے، بیٹا میں خیال رکھوں گا، تم فکر نہیں کرو، بلکہ ابھی ہانیہ اور شازل کا نکاح کروا دیتے ہیں۔ شازل جو اجوا بیگم کے انتقال کے بارے میں بتانے آیا تھا، اپنے دادا کے جملے پر حیرانی سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ شکریہ احمد صاحب کا سانس اکھڑنے لگا۔ یزدان جاؤ بیٹا، مولوی صاحب کا انتظام کرو۔ یزدان جو بھی داخل ہوا تھا اپنے دادا کی بات پر حیران ہوا اور ساتھ ہی جی کہہ کر باہر کی راہ لی۔ ہانیہ جو اپنے باپ کے ساتھ کھڑی نرس سے اپنی ماں کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے والی تھی، شازل کی پکار پر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، باہر آنا ذرا، عزت میں اپنی بات کہی۔ شازل بابا کی طبیعت ابھی اپنا جملہ مکمل کرتی شازل دوبارہ بول پڑا، پلیز صرف 2 منٹ کے لیے، کہتے ساتھ ہی باہر چلا گیا اور ساتھ ہی ہانیہ بھی چلی گئی۔ احمد صاحب اب خانودگی میں جا رہے ہیں۔ ہانیہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، پلیز سمجھنے کی کوشش کرو۔ اسپتال کے کوریڈور میں لا کر جلدی سے اپنی بات کہی۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بابا کی حالت دیکھی، میں کیسے انکار کروں؟ کالج یونیفارم میں ملبوس اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، ایسا مت کہو پلیز، میں بینا سے محبت کرتا ہوں، میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں انکار کر دوں گا تو سب ناراض ہوں گے، پلیز سمجھنے کی کوشش کرو۔ بہت منت والے لہجے میں بولا، شاید وہ اس کی بات سمجھ جائے۔ شازل میں انکار نہیں کر سکتی، کہتے ساتھ ہی نظریں چرا لی۔ اس کے دل میں چوٹ تھا یا وہ اپنے والد کا بھرم رکھنا چاہتی؟ شازل یہ بات سمجھ نہ سکا۔ ہانی تم کیوں نہیں سمجھ رہی؟ میں بینا سے محبت کرتا ہوں، تو میری زندگی میں کہیں بھی نہیں، آخری امید کے تحت بولا، شاید وہ مان جائے۔ شازل نکاح خواہ اور گواہ آ گئے، اندر آ جاؤ۔ شازل جو ہانی سے کچھ کہنے ہی والا، یزدان کی آواز سن کر کرب سے آنکھیں میچی۔ ہانی وہاں سے جا چکی تھی۔ شازل کے دل میں ہانی کی نفرت کے بیج نے جنم لے لیا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا، یہ بیج درخت بنتا ہے یا وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ نکاح اسپیشل، شازل آلیان ولد آلیان عالم شاہ، آپ کا نکاح ہانیہ احمد ولد احمد عالم سے طے پایا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، خود غرض لڑکی قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، تمہاری زندگی جہنم بنانے کے لیے میں تمہیں قبول کرتا ہوں۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، میں تم سے ہمیشہ نفرت کے لیے قبول کرتا ہوں۔ مولوی صاحب نے جو نکاح نامے پر دستخط کرواتی اپنے قدم ہانیہ کی طرف بڑھائے، جو اپنے باپ کا ہاتھ تھامے کھڑی۔ ہانیہ احمد ولد احمد عالم، آپ کا نکاح شازل آلیان ولد آلیان عالم سے طے پایا جاتا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، مجھے شازل آلیان اپنے بابا کی رضامندی کے ساتھ قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، اللہ میں شازل آلیان کو دل سے قبول کرتی ہوں۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، میں اپنے دل کی پہلی محبت کو اپنے نکاح میں قبول کرتی ہوں۔ حال یاد آئے کچھ تمہیں؟ اب تم رخصتی کی تیاری کرو، میرے پاس آنے کی، کیونکہ اب میں ہر 1 منٹ کی دوری برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کے چہرے پر بال سائڈ پہ کرتے ہوئے بولا، چلو شاباش، اب اپنے کمرے میں جاؤ، اور ہاں، اچھی بیویاں اپنے شوہر کی باتیں کسی کو نہیں بتاتی۔ اس کو دھمکاتے ہوئے بولا کہ گھر والوں کو نہ بتا دے۔ ہانیہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کمرے کی طرف بھاگی۔ اروپ، میں نیچے پورچ میں ویٹ کر رہا ہوں، یزدان اروپ کو کہتے ساتھ ہی اپنی گاڑی کی چابی لے کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اوکے، کہتے ساتھ ہی اپنی چادر سے اپنا وجود چھپانے لگی، کیونکہ 8واں مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ ہیلو، کون؟ یزدان جو گاڑی میں بیٹھا اروپ کا انتظار کر رہا تھا، اپنے موبائل پر کال آتے ریسیو کی۔ اتنی جلدی بھول گئے؟ چلو میں خود ہی بتا دیتا ہوں تمہاری موت، کہتے ساتھ ہی کہا لگایا، بکواس بند کرو اپنی، بلال اکبر، تم سے بڑا خبیث انسان نہیں دیکھا میں نے، غصے سے بولا، تمہاری وجہ سے ہمیں لاکھوں کا نقصان ہوا ہے، اور بھی وہ بھی تب جب ہمیں اسٹیل کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، اور میرے بابا کو بھی جو تمہاری وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ یزدان بہت تحمل سے اس کی بکواس سن رہا تھا۔ ہم تمہارے ساتھ کانٹریکٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، بس ہم نے ڈیل ختم کر دی، بے تاثر لہجے میں بولا، اس بات کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار رہنا۔ یزدان سکندر دھمکی دیتے ہوئے بولا، اوکے، ہو گئی بکواس، اب بس فون بند کر دو۔ ساتھ ہی فون بند کر دیا۔ بتاؤ کہاں ڈیٹیلز شمس، مجھے اب ان کے
ابھی یزدان سکندر کی ساری کس کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ پی اے بلال نے کہا. جی سر ابھی بتاتا ہوں، کہتے ساتھ ہی آفس سے باہر چلا گیا. لیکن بلال اکبر کے ارادے نیک نہیں تھے. یار اروب اتنی دیر کون لگاتا ہے، میں کب سے انتظار کر رہا ہوں. اروب کو گاڑی میں بیٹھتے دیکھ کر بولا جو 15 منٹ کے بعد آئی تھی. لڑکیوں کو دیر سویر ہو جاتی ہے، آپ کو نہیں پتا کہ اب کسی کو. وہی تو میں کہوں لڑکیوں کو ہوتی ہے، تمہیں کیوں ہوئی؟ یزدان نے گاڑی چلاتے ہوئے اروب کو تنگ کیا. اب وہ گاڑی مین روڈ پر ڈال رہا تھا. کیا مطلب ہے آپ کی بات؟ میں بھی صرف 23 سال کی ہوں اور آپ نے مجھے لڑکیوں کی کیٹیگری سے نکال دی. میں نہیں کرتی آپ سے بات. اب مجھے بلانے کی ضرورت نہیں، انہی کو بلائیے گا جن کو آپ لڑکی سمجھتے ہیں. یزدان کی بات کا مطلب سمجھتے ہی بولنا شروع کر دیا. یزدان اروپ کو غصے میں دیکھ کر فوراً سے بولا. اروپ میں مذاق کر رہا تھا، تم سیریس کیوں ہو رہی ہو؟ اچھا میری جان بات تو سنو. اروپ کا ناراض ہوتے دیکھ کر اپنے مذاق پر لعنت بھیجی. کیا ضرورت تھی کہنے کی؟ نہیں، مجھے نہیں کرنی آپ سے کوئی بات. اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتے ہوئے بولی. اچھا سوری پلیز، آخری دفعہ معاف کر دو، اب نہیں بولوں. اروپ کا کان پکڑتے ہوئے بولا. اروپ مسکراتے ہوئے یزدان کے سینے سے لگے. اچھا اب دھیان سے ڈرائیونگ کرے. اس کا دھیان ڈرائیونگ کی طرف کرواتے ہوئے بولی. اوکے باس. شمس ابھی تک تم نے میرا کام نہیں کیا؟ بلال شمس کو اپنے کیبن میں بلا کر پوچھ رہا تھا. ڈیٹیلز فائل کی سر ہو گیا آپ کا کام، اس فائل میں ساری ڈیٹیلز ہیں. اس کے آگے رکھتے ہوئے بولا. نہیں تم بتانا شروع کرو، میں سن رہا. سر یزدان کی شادی 1 سال پہلے ہوئی تھی، اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد. ان کی کوئی بہن نہیں ہے. ٹھیک، اور کچھ اس کے بارے میں پتا؟ جی اگلے ہی ہفتے ان کی کزن کی شادی سٹارٹ ہو رہی ہے، شادی جو کہ 50% شیئر کا مالک ہے. بیسٹ شوٹر کے بارے میں بتاؤ. اوکے مجھے کیا مطلب سر، میں سمجھا نہیں. شمس نہ سمجھنے والے انداز میں بولا. ایک ایسے گینگ کے سمپل، اس میں نہ سمجھنے والی کون سی بات ہے؟ ایسے گینگ کے بارے میں بتاؤ جو ایک ہی گلی میں سامنے والے کو اوپر پہنچا دے. جی سر میں جانتا ہوں ایک ایسے گینگ کو، آپ کہیں تو بات کروا دوں. نہیں ابھی نہیں، شازل کی شادی ہے اگلے ہفتے، تو اس کی بارات سے 1 دن پہلے ارینج کرو. میری اس گینگ سے میٹنگ. اوکے سر کہتے ساتھ ہی باہر کی طرف چلا گیا. تمہاری موت میرے ہاتھوں میں لکھی ہے یزدان سکندر، کہتے ساتھ ہی کہا لگا. مہدی اسپیشل. سفید حویلی کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا. ہر طرف شور کا سما تھا کیونکہ آج عالیہ عالم کی اکلوتی سپوت کی شادی تھی. سعدی بیگم جلدی کریں، بابا بلا رہے ہیں. باہر مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں، بچوں کو کہیں جلدی کریں. عالیان جو ابھی داخل ہوئے تھے حویلی میں سعدی بیگم سے مخاطب ہوئے جو شگن کی ٹوکریوں کو پیک کروا رہی. جی بس سب بچیاں مل کر ہانیہ کو تیار کریے. اجلت میں جواب. ہانی کیا ہو گیا ہے، تم کیوں رو رہی؟ یہ وقت سب لڑکیوں پر آتا ہے، اور ویسے بھی تم کون سا دور جا رہی؟ ساتھ والے کمرے میں تو جانا ہے. شادل بھائی بہت خیال رکھیں گے تمہارا. اروپ جو ہانے کا میک اپ سیٹ کر رہی تھی اس کو دوبارہ سے رونے کی تیاری پکڑتے دیکھ کر فوراً سے بولی. نہیں بس ویسے ہی دل عجیب ہو رہا ہے. شادل والی بات کو چھپاتے ہوئے بولی. اچھا ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھو. اس کو آئینے کے سامنے کھڑا کرتے ہوئے بولی. ماشاءاللہ. اروپ فوراً سے بولی. کہیں نظر ہی نہ. ہانے سچ میں کسی گڑیا کی مانند لگ رہی تھی. یلو لہنگا، گرین چولی، پھولوں کے گہنے بہنے ہوئے ایک پھول لگ رہی تھی. کیا میں جتنی پیاری لگ رہی ہوں میرا نصیب اتنا پیارا ہوگا؟ ہانے نے اپنے دل سے پوچھا. ارے کیا سوچ رہی ہو؟ اروپ نے اس سے سوال کیا. نہیں کچھ نہیں، بس ماما بابا کی یاد آ گئی. آنکھوں میں آنسو لیے بولی. ارے پلیز اب نہیں رونا ورنہ شازل بھائی کہیں گے کیسی رو تو بیوی مل گئی ہے. ان کو تو ایسی بیوی چاہیے ہی نہیں. بے خیالی میں بول گئی. کچھ ہوا ہے تمہارے اور شازل بھائی کے درمیان؟ بتاؤ مجھے. میں کافی دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں تم خاموش خاموش. نہیں کچھ نہیں ہوا بھابھی، آپ پریشان نہ. نرم لہجے میں بولی. ہانی میری بات سنو، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں. اگر چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے سے ناراض رہو گے تو رشتہ کمزور ہو جائے گا. تم ہمیشہ ان کو اپنی موجودگی کا احساس دلانا ورنہ تمہاری جگہ کوئی اور لے لے گا. سمجھ رہی ہو نا؟ اروپ اس کو بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولی. جی بھابھی سمجھ گئی. اروپ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی. شاباش چلو مسکرا کر دکھاؤ. ہانی کو چھیڑتے ہوئے بولی. اروپ آپی ہانی آپی کو نیچے لے آئے. دولہا بھائی بھی آ گئے. ہانی کی کزن نے آ کر پیغام دیا. چلو ہانی تمہارے پیا صاحب آ گئے. بھابھی نہیں گئے. ہانی بلش کرتے ہوئے بولی. بہو شازل آ گیا ہے، ہانی بیٹے کو بھی بلا لو تاکہ رسم شروع کریں. عالم صاحب سعدیہ سے مخاطب ہوئے جو مہمانوں کو ویلکم دے رہی. جی بابا پیغام بھیجا ہے. اروپ لے کر آتی ہوگی ہانی. مہندی کا انتظام لان میں کیا گیا. لان کو بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا. شازل یار آج تو مسکرا لے، تیری مہندی ہے. یزدان جو کب سے شازل کو چپ بیٹھے دیکھ رہا مزید برداشت نہ ہوا تو خود ہی پوچھ بیٹھا.
تو اور کیا ناچنا شروع کر دوں؟ شازل جو کب سے منہ بنا کر بیٹھا تھا یزدان کے سوال پر بھڑک اٹھا۔ کیا شازی کیا ہو گیا ہے؟ اتنا پیارا لگ رہا ہے، جب تک چپ تھا منہ سے آگ کیوں نکال رہا ہے؟ اب تو ابھی اپنا منہ بند رکھ کمینے، خود کو تو پسند کی شادی کر کے بیٹھ گیا۔ کیا رہانی اچھی لڑکی ہے، اور تو نے دیکھا ہے ایک دن خود اس بات کا اعتراف کرے گا۔ اب چھوڑ ان باتوں کو، سب ادھر ہی دیکھ رہے ہیں، اور شکل سیدھی کر کر اتنا پیارا لگ رہا ہے۔ شادی سے سفید شلوار قمیض میں ملبوس، اوپر چادر لیے، نیچے پشاوری چپل پہنے ہوئے تھا، آسمان سے اترا شہزادہ لگ رہا تھا۔ یزدان کی تعریف پر منہ بنایا۔ اچھا دیکھ کر بتا خالہ آئی، وہ ناراض تھی مجھ سے، ان کو شادی سے 2 دن پہلے بتایا تھا۔ شازی نے اپنی کرن کزن خالہ کے متعلق سوال کیا۔ اچھا میں دیکھتا ہوں، ابھی جانے ہی والا تھا جب کرن بیگم کی فیملی اسٹیج کی طرف آ رہی تھی۔ خالہ آپ کیسی ہیں؟ کرن بیگم فوراً سے آگے ہو کر شازل کے گلے لگی۔ شازل نے گلے ملتے سوال کیا۔ میں ٹھیک ہوں شازی، لیکن تم سے ناراض ہوں۔ تم نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی۔ تمہاری شادی ہے اور مجھے 2 دن پہلے پتا چل رہا ہے۔ اپنی آنکھوں میں آنسو سموئے بولی۔ نہیں خالہ، ایسی بات نہیں، بس سب کچھ بہت اچانک ہوا، اور آپ جانتی ہیں میں آپ سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ کرن بیگم کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولا۔ بس کر دو، مجھے سب پتا ہے۔ فرما تم سناؤ کیسی ہو؟ کافی دیر کے بعد چکر لگایا ہے۔ اگر میری شادی نہ ہوتی تو تم نے آنا ہی نہیں۔ نہیں ایسی بات نہیں، شازل مصروف تھی بس اسی وجہ سے، پر وہ فوراً سے شیریں لہجے میں بولی۔ چلو تم کہتی ہو تو مان لیتے ہیں، مسکراتے ہوئے بولا۔ اتنی ہی دیر میں دلہن آنے کا شور اٹھا، سب کی نظریں انٹرنس پر تھی جہاں سے ہانیہ انٹر ہو رہی تھی۔ ایک سپوٹ لائٹ تھی جس میں ہانیہ کا چہرہ دمک رہا تھا۔ امی آپ نے بولا تھا شازل کی شادی مجھ سے ہوگی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تو شازل کے خواب کیوں دکھائے مجھے؟ فاروا کے لہجے میں غصہ ہی غصہ۔ آہستہ بولو، سب کی نظریں اسی پر ہے، کوئی سن لے گا۔ مجھے نہیں فکر کسی کی، مجھے شازل کو ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جنونی انداز میں بولی۔ پاگل لڑکی ابھی صرف شادی ہو رہی ہے، ویسے بھی کوئی بھی شازل کا چہرہ دیکھ کر بتا سکتا ہے وہ اس لڑکی سے خوش نہیں ہے۔ تمہیں تھوڑا سا صبر رکھنا ہے، تم دیکھنا کیسے میں ہانیہ کل موہی کو شازل کی زندگی سے نکلواتی ہوں۔ کرن بیگم نے ہلکی آواز میں سرگوشی کی اور فروا کا دھیان شازل کی طرف سے کروایا، جو لاپرواہ سا بیٹھا تھا، جیسے اس کی شادی نہیں کسی اور کی شادی میں آیا۔ شازل ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اٹھ کر اسٹیج تک پہنچنے والی تھی۔ یزدان نے شازل کا دھیان ہانیہ کی طرف کروایا، جو چند قدم کی دوری پر تھی۔ اگر وہ چل کر آ سکتی ہے نا یہاں تک، تو بیٹھ بھی سکتی ہے، میرے سے اس طرح کے کام نہیں ہوتے، شازل انتہائی غصے والے لہجے میں بولا۔ یزدان نے زیادہ بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہ جانتا تھا شازل اس وقت بہت غصے میں۔ اتنی دیر میں اروب سعدیہ بیگم ہانی کو اسٹیج پر بٹھا رہی تھی۔ ماشاءاللہ ہانی تو بہت پیاری لگ رہی ہے، سہلہ بیگم نے ماتھا چومتے تعریف کی، تبھی شازل کا دھیان ہانی کی طرف گیا۔ اس کو دیکھ کر شازل کا دل بھی پریشان ہو گیا۔ کیا واقعی کوئی اتنا پیارا لگ سکتا ہے، مہندی کا جوڑا پہن کر؟ دل نے اسی وقت گواہی دی، ہانیہ احمد لگ سکتی ہے اتنے پیاری، تو میرے دل ہو اس کی وکالت کیوں کر رہے ہو؟ فوراً اپنے دل کو ڈپٹا، جو ہانی کو دیکھنے کی خواہش کر رہا تھا۔ چلو اب رسم شروع کرو، پہلے ہی دیر ہو گئی ہے۔ داجان نے سب کو رسم کی طرف متوجہ کیا۔ جی جی ضرور، اروپ نے کہتے ساتھ ہی ہانیہ کا ہاتھ شازل کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ دونوں ہڑبڑا گئے۔ کیا ہو گیا ہے آپ دونوں کو؟ یہ رسم ہے۔ ان دونوں کے ہاتھوں پر پتا رکھ کر اس کے اوپر مہندی لگاتے ہوئے بولی۔ ہانی کا دل شازل کے ہاتھ کے اوپر تھا۔ تمہارا ہاتھ کیوں کانپ رہا ہے؟ کھا نہیں جاؤں گا تمہیں۔ تو یہ ڈرامے بازی بند کرو۔ شازل مسلسل ہانیہ کے ہاتھ کو کانپتے دیکھ کر دانت پیس کر آہستگی سے ہانیہ کے کان میں بولا۔ ارے باتیں بعد میں، ادھر ادھر دھیان دے۔ فروا جو پاس کھڑی تھی شازل کو ہانیہ سے باتیں کرتا دیکھ فوراً سے بولی۔ ارے میرا دھیان ادھر ہی ہے، تم بتاؤ۔ شازل فوراً سے اپنا موڈ اچھا کرتے بولا۔ فروا ہانی کو چلانے کے لیے پاس ہی بیٹھ گئی۔ ہانی نے شازل کو اور فروا کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھا اور سوچا، کاش یہ شخص اس کے ساتھ بھی ایسے مسکراتا۔ میں تجھے دیکھتی تو رہتی ہوں، مگر مجھ سے تیرے چاہنے والے نہیں دیکھے جاتے، ہانی نے شازل کو دیکھتے اپنے دل میں کہا۔ ہانی نے اپنا دھیان شازل کی طرف سے ہٹا لیا، کیونکہ اس کو اندازہ ہو گیا تھا وہ اس کو جیلس کروا رہا ہے۔ سب بڑے رسم کر چکے تھے، شازل اور یزدان اب لڑکوں والی سائڈ پر چلے گئے تھے۔ پردے کا خاص اہتمام رکھا گیا تھا، اب صرف چند عزیز رشتہ دار رہ گئے تھے، ان میں کرن اور فروا بیگم بھی شامل۔ اور روحانی کو کمرے میں لے جاؤ، کب سے ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کا ڈریس چینج کر مت کروانا۔ سعدیہ بیگم ہانی کا تھکا ہوا چہرہ دیکھ کر بولی، ویسے بہت ہی ٹھنڈے نصیب ہے تمہارے بیٹا، پہلے جب تمہارے باپ نے تمہاری ماں سے شادی کی
تو داجان نے گھر سے نکال دیا اور جب تم پیدا ہوئی تو احمد کا بزنس میں لاس ہو گیا۔ پھر وہ روتا دھوتا معافی مانگنے چلا آیا۔ داجان نے معاف کر دیا۔ پھر تمہاری سالگرہ والے دن تمہارے والدین کا انتقال ہو گیا اور تمہارا نکاح شاذل سے ہو گیا۔ کرن بیگم سے رہا نہ گیا تو ہانی کو پریشان کرنے کا نیا طریقہ ڈھونڈ لیا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نہ وہ خود خوش رہتے ہیں نہ دوسروں کو خوش رہنے دیتے۔ کرن بیگم کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو کرن؟ ہانی جو کرن بیگم کی بات سن کر رونے والی تھی۔ سعدیہ بیگم ہانی کو اپنے ساتھ لگاتی ہوئی بولی، میرا وہ مطلب نہیں ہے سعدی، میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ بن ماں باپ کی بچی مجھے تو شازل خوش نہیں لگ رہا تھا اس شادی سے۔ کیسا نصیب ہے نا، ماں باپ کی محبت میری نہ شوہر کی۔ کرن بیگم بنا کسی موقع کا لحاظ کی اپنی زبان کی جوہر دکھا گئی۔ ہانی کو بے ساختہ اپنی بے بسی پر رونا آنے لگا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم کرن؟ خوشی کا موقع ہے، ویسے بھی کس نے بولا شازل ہانی سے پیار نہیں کرتا؟ مجھے اپنے بچے اور اپنی تربیت پر پورا یقین ہے کہ شازل ہانیہ کا مکمل خیال رکھے گا۔ شروع میں دونوں کو ٹائم لگے گا لیکن آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہانی کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے بولی، سادی کیا ہو گیا ہے؟ میں نے ویسے ہی بات کی تھی، تم تو ناراض ہی ہو گئی۔ کرن بیگم فوراً بات کو سنبھالتے ہوئے بولی، نہیں کرن، آئندہ احتیاط کرنا۔ جاؤ اروپ، ہانی کو کمرے میں لے جاؤ۔ کرن بیگم کو جواب دیتے ساتھ ہی اروپ سے بولی، چلو آ جاؤ ہانی، تمہیں کمرے میں چھوڑ۔ اروپ ہانیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے بولی، ہانی کیا ہو گیا ہے؟ کب تک کرن آنٹی کی باتوں پر روتی رہو؟ اروپ ہانی کو ڈانٹتے ہوئے بولی جو کب سے کرن بیگم کی باتوں پر رو رہی۔ میں منحوس ہوں بھابھی، آپ بتائیں کیا؟ میں نے بولا اللہ سے کہ میرے ماں باپ اپنے پاس بلا لے۔ نہیں نا، تو پھر انہوں نے کیوں ایسے بولا؟ کیا شازل مجھے کبھی قبول نہیں کرے گا؟ میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں نے تو اللہ سے صرف شازل کو مانگا تھا، لیکن مجھے نفرت کیوں مل رہی ہے ان کی؟ روتے اور اروپ کے گلے لگ گئی، شاید سکون مل جائے۔ میری جان رونا بند کرو، شادی والا گھر ہے، سب کیا سوچیں گے؟ چلو چپ کرو۔ آروپ اس کو بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولی، بھابھی میرا دل کر رہا ہے میں چیخ چیخ کروں۔ شازل میرے ہونے کے باوجود بھی میری نہیں، دھاڑے مارتے ہوئے بولی، ہانی میری جان کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہانی کو سنبھالنا اروپ کو مشکل ہدف لگ رہا تھا کیونکہ پہلے کبھی بھی ایسا بہیو نہیں کیا۔ بھابھی آپ جائیں، میں اب ٹھیک ہوں۔ فوراً سے اپنے آنسو صاف، اروپ کی طبیعت نہ خراب ہو جائے۔ نہیں میری جان، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں۔ ہانی کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی، نہیں بھابھی دیکھیں میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ جائیں، یزدان بھائی آپ کا انتظار کر رہے ہوں۔ شاید وہ اس ٹائم اکیلے رہنا چاہتے۔ اچھا ٹھیک ہے، وعدہ کرو اب روگی نہیں۔ اروپ اس کے ماتھے کو چوم کر باہر کی طرف چلی گئی۔ اروپ نے ہانی کو ہمیشہ چھوٹی بہن کی طرح ٹریٹ کیا تھا۔ ابھی اروپ نے ہانی کے کمرے کا دروازہ بند ہی کیا تھا کہ شازل سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ شازل بھائی، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، کہ آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہے؟ شازل جو اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا، اروپ کی پکار پر رکا۔ گڑیا کوئی ضروری بات کرنی ہے؟ آپ نے نرم لہجے میں بات کی۔ جی شازل بھائی، لیکن اکیلے میں کرنی ہے، اروپ نے شازل کے پاس جا کر کہا۔ اوکے آ جاؤ، چھت پر چلتے ہیں، کہہ کر مزید رکا نہیں، چھت کی طرف بڑھ گیا۔ اروپ بھی اس کے پیچھے چل دی۔ شازل بھائی، آپ کے اور ہانی کے درمیان کیا رشتہ ہے؟ شازل اور اروپ چھت پر رکھی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ اس کے غیر متوقع سوال پر شازل نہ سمجھنے والے انداز میں اروپ کی طرف دیکھا۔ ایسے مت دیکھیں شازل بھائی، میاں بیوی کا رشتہ بہت حساس ہوتا ہے، لیکن آپ کے رویے کو دیکھ کر سب یہی کہہ رہے تھے کہ آپ ہانیہ کے ساتھ خوش نہیں۔ آخر کیوں آپ یہ سب کر رہے ہیں؟ اروپ آخر کار پھٹ پڑی۔ آخر یہ شخص چاہتا کیا ہے؟ میں نے کچھ بھی نہیں کہا ہانیہ کے ساتھ، شازل فوراً سے اپنی صفائی میں بولی۔ تو پھر کیوں آپ کے رشتہ دار ہانیہ کو منحوس کہہ رہے ہیں؟ کیوں؟ سب کی زبان پر ایک ہی بات ہے، شازل اس شادی سے خوش نہیں۔ کیوں اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی یتیم مسکین جیسے الفاظ سن رہی ہے؟ کیا مطلب؟ کس نے بولا اس کو؟ شازل جس کو سن کر شوق لگا تھا وہ یہ سوچ رہا تھا ہانیہ کی کیا حالت ہو گئی ہوگی۔ آپ کی خالہ نے، وہ بھی سب کے سامنے، آپ اس کے شوہر ہیں اور ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس کو ڈیفینڈ کرے۔ اس کی مہندی تھی، خوش ہونے کے بجائے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں خواب دیکھا ہے۔ آپ کو کھونے کا، آپ اس کو سمجھانے کی کوشش تو کریں کہ ایک موقع نہیں ملنا چاہیے آپ کے اور ہانی کے رشتے کو۔ اروپ کا لہجہ سمجھانے والا تھا۔ بے شک وہ شازل سے عمر میں چھوٹی تھی، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہانی اور شازل اپنا رشتہ خراب کرے کسی کی وجہ سے۔ میں کوشش کروں گا آئندہ ایسا نہ ہو۔ شازل کو سمجھ نہ آئی اب اس کو کیا کہنا چاہیے۔ چھوٹا سا جملہ کہہ کر بات ختم کی۔ آپ میری ایک بات مانے کہ شازل بھائی، گزارش کرنے والا لہجہ تھا۔ بولو گڑیا، اور تم گزارش نہیں، حکم کرو۔ آپ اپنے کمرے میں جانے سے پہلے ایک دفعہ ہانی سے مل کر جائے گا، پلیز، یہ میری درخواست۔
ٹھیک ہے، شاذل کے دل میں ہانی کے لیے محبت تو نہیں، البتہ ہمدردی نے ضرور جگہ لے لی تھی۔ شکریہ شاذل بھائی، میں بہت خوش ہوں، آپ دیکھیے گا ہانی ایک اچھی ہمسفر ثابت ہوئی۔ ابھی شاذل کچھ کہنے ہی والا تھا کہ یزدان صاحب نے اینٹری ماری۔ روب، تم اوپر کیا کر رہی ہو؟ تمہیں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ لو آ گیا جوروں کا غلام، شاذل یزدان پر طنز کرتے ہوئے بولا۔ بیٹا ٹینشن نہ لے، ایک رات کی ہی بات ہے، پھر تو بھی اسی کیٹیگری میں شامل ہوگا۔ یزدان کا پیچھے رہنے والا تھا۔ چل بیٹا میں تو چلا سونے، ویسے ہی بہت ٹائم ہو گیا، اپنی کرسی سے کھڑا ہو کر بولا۔ بھائی میری بات یاد ہے نا؟ اروپ شاذل کو اپنی بات یاد کرواتے ہوئے بولی۔ گڑیا یاد ہے مجھے، تم اپنا خیال رکھو اور اس جن سے دور رہا کر۔ یزدان جو روپ کے پاس بیٹھا تھا شاذل کی بات پر تپ اٹھا۔ تو ایک نمبر کا وہ ہے۔ یزدان نے خود کو برا الفاظ کہنے سے روکا۔ کیا؟ وہ اچھا چل کر کان میں بتا دے۔ شاذل کو تجسس ہوا کہ یزدان کیا کہنے والا ہے، اس کے لیے فوراً سے کان میں بولنے کی آفر کروائی۔ تو ایک نمبر کا کتا ہے، کہتے ساتھ ہی کہہ لگایا۔ اروپ اس وقت خاموش تماشائی بنے اس سارے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ آخر کر کیا رہے ہیں یہ دونوں؟ اب سالے ابھی بھی گر جاتا۔ شاذل نے سنتے ساتھ ہی یزدان کو دھکا دیا جو گرنے سے بمشکل بچا۔ کاش تو میری نظروں سے گرنے کے بجائے زمین پر گر جاتا، شاید مجھے برا نہ لگتا۔ اپنے بارے میں یزدان کے خیالات سن کر شاذل کا دل کیا اس کی گچی مروڑ دے۔ اچھا زیادہ نہ بول، مذاق کر رہا تھا، یزدان کہہ کر گاتے ہوئے بولا، جس پر شاذل کو اور تپ چڑھی۔ دفع ہو، جا رہا ہوں نیچے، کہتے ساتھ ہی نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ آپ نے شاذل بھائی کے کان میں کیا بولا جو وہ اتنا غصہ کر رہے تھے؟ اروپ شاذل کے جاتے ہی یزدان کی طرف متوجہ ہو۔ تمہیں بھی بتا دوں۔ یزدان سیریس انداز میں بولا۔ جی بالکل۔ اروپ کو بھی تجسس ہوا، ایسا بھی کیا بولتی؟ میں نے بولا وہ آج ہاٹ لگ رہا ہے، کہ آج کی رات اس کے ساتھ گزار لوں، کیونکہ میری بیوی مجھے منہ نہیں لگاتی۔ یزدان نے نہایت سیریس انداز میں بات کی۔ کیا آپ نے یہ بولا؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ اروپ کو یزدان پر غصہ آ رہا تھا۔ ارے ہاں نا، میں کیا کروں؟ آپ کا اتنے بے شرم ہیں آپ، یزدان کے سینے پر مکے مارتے ہوئے بولی۔ جب شرم مل رہی تھی تب آپ کہاں تھے؟ میں تمہارے ساتھ سویا ہوا تھا۔ یزدان نے بڑے آرام سے، اف اللہ، اتنا بے شرم شوہر میرے لیے ہی لکھنا تھا۔ حروف نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں بولا۔ چلو باقی کی باتیں نیچے جا کر اللہ سے پوچھ لینا، اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ اوکے چلے نیچے چلتے ہیں۔ اروپ نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور نیچے کی طرف قدم بڑھا دیا۔ یہ کتنی معصوم لگ رہی ہے سوتے ہوئے۔ شاذل جب بھی ہانیہ کے کمرے میں آیا تھا، ہانیہ کو سوتے ہوئے دیکھ دل میں سوچا، لیکن میں کیا کروں، مجھے تمہاری خود غرضی نہیں بھولتی۔ جہاں پر نرم تاثرات تھے اب وہاں پر سرد تاثرات نے جگہ لے لی۔ تم بہت پیاری ہو ہانیہ، اس بات کا اعتراف میرا دل کرتا ہے۔ ہانیہ جو سو رہی تھی، نیند کی گولی کھا کر شاذل کو اپنے کمرے میں دیکھ لیتی تو شاید خشک کھا کر ہی مر جاتی۔ ہانیہ کا چہرہ اس وقت میک اپ سے پاک تھا، چہرے پر میٹے میٹے آنسو کے نشانات تھے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ کافی دیر رونے کا شغل فرمایا گیا۔ تو میرے ویئرز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ نیو ناول کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناول پسند آئے گا۔ اور پی ڈی ایف میں فی الحال اس وقت دے رہی ہوں کیونکہ ایڈیٹنگ نہیں کر پا رہی ہوں، تو اگر آپ کو پسند آتا ہو تو پلیز بتائیے گا، میسج کیجیے گا۔ ویسے مجھے پتہ چل جاتا ہے آپ لوگوں کے ویوز آج کل نہیں آ رہے ہیں، بالکل بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی مطلب اسٹوری آپ کو پسند نہیں آ رہی ہے، کوئی لائکس نہیں آ رہے، کوئی کمنٹس نہیں آ رہے، کوئی ویوز نہیں آ رہے۔ تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا یہ ناول آپ کو کیسا لگا۔ میں نے فی الحال اس کا سٹارٹ لیا ہے، فرسٹ ایپیسوڈ ہے ناول کی ہے، تو انشاءاللہ یہ 5 ایپیسوڈس میں یہ ناول کمپلیٹ کر دوں گی۔ تو انشاءاللہ ناول اچھا ہے، آپ لوگوں کو بھی اچھا لگے گا، تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔